اینڈرائڈ لانچ ہوا پورے کے پورے چائنا نے راتوں رات اپنے ونڈ سی کو ریجیکٹ کر کے اور اینڈرائڈ کے اوپر شفٹ کر دیا. جب کوئی ایک نئی پاتھ مل جائے تو اس پچھلی چیز کو فوری چھوڑ دو. 2010 میں یہ ویژن لے کے پاکستان آیا. پاکستان میں ٹیب کی یعنی کہ جو ٹیبز ہیں اس کی فیکٹری لگاتا ہوں. تو سفر میں نے شروع کیا لیکن دہشت گردی اس وقت عروج پہ تھی, بجلی کے مسائل عروج پہ تھے, تو میں وہ اپنے ویژن کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا, فیلئر ہو گیا. پاکستان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک را ٹیلنٹ موجود ہے. اس کو اگر آپ لیپ ٹاپ اور آئی ٹی کے سیکٹر میں موو کر دو تو میں اینڈرائڈ بیسڈ سافٹ ویئر ہاؤسز بنانا شروع کر دیتا ہوں. اکیلا میں نے ایک سال مجھے لگا کہ ایک اور ممبر اپنے ساتھ ایڈ کروں. رائیورڈ روڈ وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ لے کے 5000 رینٹ. بندہ مجھے آ کے کہتا یار کیا کر رہے ہو, اور میں کہتا تھا ٹائم ول ٹیل یو. اب لوگ بولتے ہیں جی کوئی ہیلپ نہیں کرتا, لوگ ہماری کیوں ہیلپ کریں گے. آپ ایک استاد بھی ہو, میں بھی ایک استاد ہوں, مجھے بتائیے آپ کو کیا لالچ ہو سکتا ہے کسی کو ہیلپ کرنے. بڑا آسان بتاتا ہوں. میری زندگی کا سفر کچھ ایسا شروع ہوا کہ میں یو ای ٹی کا گریجویٹ ہو گیا, تو وہاں سے میں نے ایک فائنل ایئر پروجیکٹ کیا جو آج کل آپ کی فیس ایپ بڑی مشہور ہے, یا بچے کی شکل کو بڑا بدلنا فلاں. یہ کام میں نے 2004 میں کیا تھا. واہ. وہ تھا آٹومیٹڈ سیمولیشن آف ایجنگ افیکٹس آن ہیومن فیس امیجز. واہ. تو آپ بوڑھے لگ کے کیسے لگیں گے, آپ جوانی میں کیسے تھے, یہ پروجیکٹ ہم نے 2004 میں کیا. اللہ نے ہمیں اس پروجیکٹ سے آلموسٹ وی ون ایوری کمپٹیشن ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. ہم انڈیا سے جیت آئے, آئی آئی ٹی ممبئی سے. تو وہاں سے جب ہم واپس جیت کر آئے تو نادرا کے جو چیئرمین تھے وہ پی ٹی وی پہ انہوں نے انٹرویو دیکھا, انہوں نے ہمیں ہائر کر دیا. اچھا. تو اللہ نے, ہماری نیت نہیں تھی کہ ہم نے کوئی نادرا میں جانا ہے یہاں. تو یہاں پر میں ایک اور سبق اپنے سارے ویورز کو دوں کہ اگر آپ کوئی ایک ٹارگٹ لے کے بھی چلتے ہیں اور اس راستے پہ چل پڑتے ہیں, اب مقدر آپ کو اس سے بہت بڑا نواز دے یا اس سے کم نگاہ دے, یہاں لک آ جاتی ہے. لیکن راستے کا اختیار کرنا ضروری ہے. ہم نے یہ کہا تھا یار ہم نا ایک کمپٹیشن جیتنا چاہتے ہیں, بس بھلے فاس سے جیتنا چاہیے. ہاں بس یہ نیت تھی. اس وقت ہمارے پاس یہ نیت تھی, یہ ویژن تھا, لیکن ہم نے اس کے لیے پوری جان مار دی. آئی لیفٹ مائی ہوم, آئی ورک ڈے اینڈ نائٹ 6 months آن دیٹ پروجیکٹ. واہ. تو ہوا یہ کہ ہم وہاں سے جیتے, پھر ہم اور جیتے, پھر ہم آئی آئی ٹی ممبئی سے جیتے, تو ہمیں وی اینڈڈ اپ ان نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد. ٹھیک ہوگا. وہاں کے ہم بایو میٹرک اسپیشلسٹ بن گئے. تو آپ کا یہ جو فنگر پرنٹ ریکگنیشن سسٹم ہے, جو آپ 10 فنگرز دیتے ہیں, وہ میرے ہاتھ کا کوڈ لکھا ہوا ہے. اللہ نے مجھ سے یہ کام بھی لیا. مشین ریڈیبل پاسپورٹ میں نے حصہ ڈالا ہوا ہے. آپ کا جو پاک افغان بارڈر کنٹرول سسٹم ہے, وہ بایو میٹرک کا پورا جو پلیٹ فارم ہے اس ٹیم کا پارٹ میں تھا. ڈپلیکیٹ پاسپورٹ سسٹم جو ہے, جس میں آپ یہ شناخت کرتے ہیں کہ لوگ 2 نمبر جعلی طریقے سے, وہ والی جو پروجیکٹ ہے اس کا نادرا میں نے یہ سیکھا, چیئرمین سے لرننگ کی, اور وہاں سے پھر مجھے موقع مل گیا چائنا جانے کا. اچھا جی. کیونکہ مجھے شروع سے پروڈکٹ انجینئرنگ کا شوق تھا کہ یار کسی طریقے جو ہے وہ میں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر مکس کر کے کوئی چیز کروں یار فزیکل نا. تو وہ یہ ہمیشہ سے تھا. لیکن چائنا نے مجھے پہنچا دیا اس طرف کہ وہاں میں گیا تو عثمان صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے ایک نئی دنیا دیکھی. دنیا ہی ہو رہا. میں نے وہاں وہ دنیا دیکھی جہاں پر بچہ جو ہے الیکٹرانکس کی فیکٹری لیے پھر رہا ہے. واہ واہ. جس طرح یہاں ہمارے چمڑے کی فیکٹری میٹرک پاس لگا لیتا ہے, بغیر پڑھے لکھے گڈا چاپ جوتی کی فیکٹری لگا لیتا ہے, کپڑے کی لگا لیتا ہے. وہاں پر لوگ جی پی ایس کی فیکٹری, MP3 پلیئر کی فیکٹری, اینڈ یو نیم اٹ, لیپ ٹاپ کی فیکٹری. ایکو سسٹم بن چکا ہے نا. ہاں. اب وہاں سے میں نے دیکھا کہ یہ کیا ایکو سسٹم ہے. انفارچونیٹلی پورا پاکستان سیٹھوں سمیت جو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, وہ صرف اور صرف کنٹینر کو امپورٹ کرنا جانتے ہیں اور پاکستان کا قرضہ بڑھانا جانتے ہیں. کسی کے اندر بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. انٹلیکچوئل سوچ نہیں تھی کہ یار چائنا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ لاؤ اور پاکستان میں لگا دو. اچھا, میں باتیں کرنے والا انسان نہیں ہوں. یہ سفر میں نے 2008 سے شروع کیا ہے, اور آج تک میں نے اتنا برملا یہ چیزیں ڈسکرائب نہیں کی, کیونکہ مجھے تھا یار باتیں, موٹیویشن, لیکچر, انفلوئنسر سارے ہیں, کام کون کرے گا. کام کریں. یہ بھی آج آپ نے مجھے فورس کیا ہے, تو میں نے کہا یار چلے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جو میرا مقصد تھا کہ رول ماڈلز کریٹ کروں, تاکہ ہم کہیں کہ یار پاکستان میں صرف چوری چکاری بے ایمانی دھوکہ فریب نہیں ہے, یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں ویسا سوچتے ہیں. تو اس قوم کو نہ کچھ دوسرا دکھاؤ اور صرف اپنا نہ دکھاؤ, اس کے ساتھ کوئی فوج تیار کرو رول ماڈلز کی کہ یار میں نے کیا, پھر میں نے اس کو بتایا, میں نے اس کو بتایا, میں نے 10 لوگوں کو اور بتایا.
माशाल्लाह उनके रोल मॉडल्स क्रिएट करे। आज ओजी ग्रुप की 35 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो $1 मिलियन से ऊपर हैं और 35 CEO हमने आइडेंटिफाई करके रोल मॉडल बना दिए। 35 CEOs, ठीक है जी, और ये उनको हेड करते हैं और वो 35 CEOs पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज जो है उनको चला रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है। उस्मान साहब मैं ठीक बोल रहा हूँ? सही है। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं यहाँ पर बैठ के कंपनीज पूरी दुनिया से बना रही हैं और आप भी उनमें से एक CEO हो सकते हो। सिर्फ जुस्तजू है वो जरूरी है, तलाश जो है वो जरूरी है, सफर जो है वो जरूरी है। एक शॉर्टकट लेना छोड़ दो यार। तो जनाब हम लोग वापस चलते हैं उस्मान साहब की स्टोरी की तरफ। तो जनाब अब चाइना गए, चाइना आपने एक नई दुनिया देखी। मैंने एम्बेडेड डिजाइन पे काम किया, मुझे शौक था। ठीक है। मुझे डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करने का मौका मिला। उस टाइम पे 2008 में एंड्रॉइड लॉन्च हुआ। ठीक है। हम उस वक्त टैब पे काम कर रहे थे WinCE के। ठीक है। तो जैसे ही एंड्रॉइड लॉन्च हुआ पूरे के पूरे चाइना ने रातों रात एजिलिटी का चेक करें, पूरी की पूरी चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म ने रातों रात अपने WinCE को रिजेक्ट करके और एंड्रॉइड के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये है कि जब कोई एक नई पाथ मिल जाए तो उस पिछली चीज़ को फौरी छोड़ दो, क्योंकि आपको ये विजन नज़र आना चाहिए कि यार आगे एंड्रॉइड छाएगा। यही हमारी आज अगर मैं समझूं कि मेरी सक्सेस कहाँ से हुई तो वो एंड्रॉइड से हुई। वो क्यों हुई कि मुझे पता लग गया कि यार ये 20 साल में अरूज पे होगा अपने। तो 2010 में मैं ये विजन लेके पाकिस्तान आया कि यार मैं पाकिस्तान में टैब की, यानी कि जो टैब्स हैं इसकी फैक्ट्री लगाता हूँ। अच्छा। तो सफ़र मैंने शुरू किया, लेकिन उसमें दहशतगर्दी उस वक्त अरूज पे थी, बिजली के मसाइल अरूज पे थे, तो मैं वो अपने विजन को एग्जीक्यूट नहीं कर सका, फेलियर हो गया। मेरा इन्वेस्टर जो मुझे एक सऊदी इन्वेस्टर था उसने कमिट किया था वो भी भाग गया। तो एक दफ़ा सेटबैक हुआ, लेकिन मैंने उसको टर्न अराउंड किया कि यार यहाँ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पर आपके पास एक रॉ टैलेंट मौजूद है और उसको अगर आप लैपटॉप और IT के सेक्टर में मूव कर दो तो वाई डोंट आई मूव माई हार्डवेयर थिंग इनटू अ सॉफ्टवेयर थिंग कि मैं एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज बनाना शुरू कर देता हूँ। वाह। तो मैंने क्या किया कि उसकी बेसिस पे एंड्रॉयड ऐप्स एंड गेम्स का स्ट्रक्चर शुरू कर दिया। ये 2011 की बात 10 से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2000। और उस वक्त आप सोलो थे? अकेला। मैंने 1 साल, ठीक है, 1 साल मुझे लगा कि एक और मेंबर अपने साथ ऐड करूं। वाह वाह वाह। सफर, दैट वाज द स्ट्रगल कि लोगों को आज ये तो नजर आता है कि यार इतना बड़ा ग्रुप है जी, आनियाँ जानियाँ हैं, बड़े ये मजे की चेयर पड़ी है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो जो आपने जिंदगी के पहले 15 साल आप समझ लें जो गैराज ऑफिस था, और मैं नाजरा की जॉब चाइना छोड़कर लम्स MBA का ड्रॉप आउट वो पकड़ के एक छोटे से कच्ची कोठी एक जगह है रायगढ़ रोड पे, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा कमरा लेके 5000 रेंट पे, ठीक है, वहाँ मैंने अकेले अज़म ले लिया कि यार मैंने करना। और बंदा मुझे आके कहता था यार क्या कर रहे हो, किधर बैठे हुए हो गया, क्या हो गया ये, मतलब। और मैं कहता था टाइम विल टेल यू, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो वहाँ से मैं 1 साल आई स्ट्रगल्ड कि मैं किसी को अपने साथ ऐड करूँ, कौन होगा साथ, कौन होगा जी। तो मुझे 1 साल लगा। तो फर्स्ट पर्सन दैट ज्वाइंड मी इज़ राहील इकबाल। राहील इकबाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया और उसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि इट मूव्ड ऑन टू फ्रॉम 1 कंपनी टू 2 to 3। और वो क्या है, मेरा था कि पाकिस्तान को चाइना की तरह इकोसिस्टम बनाना है, गली गली नगर नगर शहर शहर कूचे कूचे में ना एंड्रॉयड डेवलपमेंट हाउसेज बनाने हैं। और एजेंडा एक था, जैसे चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री है ना, और शेंजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है फॉर द वर्ल्ड। I will make Pakistan a game development factory for the world। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये विजन था कि यार मैंने, और जब आपका विजन बड़ा होता है तो फिर दिल बड़ा करना पड़ता है। इसका मतलब है मैं अकेला तो यार नई गेम डेवलपमेंट फैक्ट्री बना सकता ना दुनिया के लिए, तो मुझे तो हजारों लोगों को बताना है कि तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर। जो चाइना ने विजन लिया, लोग क्यों नहीं शेयर करते, क्योंकि उनको होता है यार अगर मैंने अपना राज बता दिया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वो 1 मिलियन का विजन रख के अब 1 मिलियन तक पहुंचने की ट्राई कर रहा है, वो दूसरे 2 लोगों को थोड़ी बताएगा। अब जिसने एजेंडा ही बना लिया है कि ये बिलियन डॉलर कंपनी पर डेवलपमेंट फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई बंदे को गेम बनाने का ख्याल आए तो उसके ज़हन में पाकिस्तान आ जाए। वाह, ये विजन था। और जनाब मैं आपको बताता चलूं 2022 के अंदर जो गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री थी, इसका टोटल जो टर्न अराउंड था वो 178 बिलियन ऑफ डॉलर्स था, जो अगले 3 सालों के अंदर एस्टिमेटेड है कि $1 ट्रिलियन
$1 ٹریلین. اور جناب بتاتا چلوں بیسک چیز ہے, ہم $1 بلین لینے کے لیے نا IMF کے سامنے اپنی رگڑ رہے ہیں, اور 1 ٹریلین میں نا 1000 بلین ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو عثمان صاحب, اچھا اب آپ کا یہ ویژن ہے, مشن ہے کہ آپ نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ گیم ڈیولپرز کی ہیمن بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری ساری کنورسیشن جو ان سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں اپنا بیٹا جو ہے جو گیم ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتا ہے ان کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں. عثمان صاحب یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں یہ ایسے ہی ہوا جیسے ہم نے 10 سالوں میں, آپ دیکھیں کہ جب ہم شروع ہوئے تو اس وقت کوئی بندہ بھی, صرف 1-2 اکا دکھی کمپنیز تھیں, اس کے علاوہ کوئی کلچر نہیں تھا, کوئی سسٹم نہیں تھا اسٹارٹ اپس کا, لوگوں کو امپاور کرنے کا. تو ہم نے مشن بنایا کہ کریٹنگ سکسیس تھرو انٹرپرینورشپ اینڈ امپاورنگ پیپل. واہ. سو یہ ہمارا موٹیو بنا کہ ہم اس سے جو ہے وہ کلچر بنائیں گے. اور میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان سمجھا دیتا ہوں. پاکستان میں جو PCB ہے نا, پاکستان کرکٹ بورڈ, وہ چائنا میں پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا کہ یار جس طرح اس کا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے, کلچر بنا ہوا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہی وہ موبائل بنا سکتا ہے, وہ گیجٹ بنا سکتا ہے, وہ کمپیوٹر بنا سکتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ اس چیز کا ہارڈ ویئر کا ایکو سسٹم ہے. سیم وے میں پاکستان میں کس چیز کا ایکو سسٹم ہے؟ کرکٹ کا. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہی کرکٹ کھیلنے لگ جاتا ہے, اور اس کا کلچر ہے, پوری ہر فضا بنی ہوئی ہے اس کی. اور آپ اگر اس کو کاپی کریں تو ایک کرکٹ گراؤنڈ کے اندر آپ جائیں تو وہاں 4 ٹیمز کھیل رہی ہوتی ہیں. واہ جی واہ. اور سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ 40 کھیل رہے ہوتے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی بندہ فارغ بیٹھا ہے نا سائڈ پہ, اس کو کہتے ہیں آجا. اچھا, میں نے اس مشن کو سامنے رکھا کہ یار اگر میں نے کلچر بنانا ہے انشاءاللہ تو مجھے ہر بندے کو یہ کہنا ہے تو فارغ کیوں بیٹھا ہے, آجا آجا آجا. اور الحمدللہ اس چیز کو ہم نے یہ کیا, اور آج پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تھرو پورے پاکستان میں گیمنگ کا ایکو سسٹم کھڑا کر دیا ہے. اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ کمپنیز ہیں گیمنگ کی جو پھیلی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں, چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں. اور ان جو ہم خود ڈائریکٹ چلا رہے ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب ہیں. اور اس کے علاوہ 150 وہ ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھ کر جو ہے ہمارے بزنس ماڈل کو کاپی کر کے, اور جو کہ ہم چاہتے تھے جو چائنا نے کیا, یار انیبل کرو یار, اس سے پاکستان کا فائدہ ہے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام کیسے کرتے ہیں. اور میں نے یہی کام کیا. جب میں نے پہلی $1 ملین کمپنی بنائی تو میں نے اپنے سارے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے کزنس کو میں نے کہا یار مجھے یہ فارمولا آتا ہے, میں تمہیں بھی سکھا دیتا ہوں, تمہیں بھی سکھا دیتا ہوں. اور یہ اس بانٹنے کا نتیجہ تھا کہ اس کی بیسس پہ ایک سٹرکچر بن گیا. اچھا, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے کھڑا کیا سارا سٹرکچر, تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اس کے پیچھے ایک بزنس ماڈل ہے. کیونکہ میں آپ کو گائیڈنس دے سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یار یہ اس طرح کر لو, آپ جا کے کر لو. اگر آپ کو چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ لگ کے اس کو سکسیس کریٹ کروں تو پھر میں آپ کے ساتھ ایک بزنس ماڈل بناؤں گا. بالکل ٹھیک ہے بھائی میں اس میں اپنی ایکسپرٹیز دیتا ہوں, اپنا ایکو سسٹم دیتا ہوں, تو آپ کو یہ میری طرف سے ملے گا, یہ میں تھوڑا سا اس میں انویسٹ بھی کر سکتا ہوں, اور آپ اس میں آ کے اپنی سروسز دیں گے, آپ کو میں ٹرین کروں گا, آپ اس کو ڈرائیو کریں گے. تو ایک بزنس ماڈل کریٹ کرنا پڑتا ہے کوئی بھی چیز کو اسکیل کرنے کے لیے. لے جناب, استاد از ریڈی, وہ ایک چائنیز کہاوت ہے نا, when the student is ready teacher appears. اگر آپ اچھے ڈیولپر ہو, گیم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہو, کر رہے ہو, سو استاد از دیر, آپ کو سکھائیں گے بھی, آپ کو انویسٹمنٹ بھی دیں گے. آپ اپنی جہاں ہو جیسے ہو اس سیٹ اپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل شیئر کر دی جائے گی ان کی کمپنی کی. آؤ ملو, اور آؤ مل کے ہم لوگ $1 ٹریلین پاکستان جو ہے اسے بناتے ہیں.